بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنة لیحتاجون الی العلماء فی الجنہ کما یحتاجون الیہم فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ بارساں خیشراں کے دین ہماؤست گربعو نہ رسیدی تمام بولہ بیست اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا ورثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزو دوستو بزرگو بالخصوص مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آپ سبھی کو معلوم ہے آج ہم سب اس ہستی کی یاد میں اور عرس کی تقریب میں حاضر ہیں جو اپنی دنیا کی میں ایک انجمن سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو کروڑوں اوصاف اور خوبیوں کے مالک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے سروں کا تاج بھی تھے، اور ان کے عرس مقدس کی یہ عظمت ہے، بڑے بڑے علماء، شیوخ، اساتذہ اور مفتیان، قرہ حضرات، عشاق آج کی اس عرس کی تقریب میں جلوہ فرما ہیں، اور زینت مسند صدارت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب نقشبندی مجددی کیلانی دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ مسند صدارت پہ جلوہ فرما بھی ہیں۔ ابھی چند لمحوں کے بعد اپنے خصوصی خطاب کے ساتھ اور خصوصی دعا کے ساتھ ہم سب کو محظوظ بھی فرمائیں گے۔ بہت سارے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، میں خود تاخیر سے پہنچا ہوں، اس پر معذرت کا بھی طلبگار ہوں اور مزید بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا، چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروانا چاہتا ہوں۔ میں صاحبزادگان کو بالخصوص محترم المقام محترم بھائی محمد جمال صاحب کو اور آپ کے سارے رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور اپنی ہر قسم کی کوشش اس کے اوپر صرف کی ہے۔ میں محترم بھائی محمد جمال صاحب کو
اس لحاظ سے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے والد گرامی نے اپنی حیات کے اندر ان کے 2 لخت جگر دین کے لیے اپنے ہاتھوں سے وقف کیے تھے، اور جامعہ مدینۃ العلم کے در و دیوار آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب جب چھوڑنے کے لیے گئے تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا مجھے واعظ نہیں چاہیے، مجھے خطیب نہیں چاہیے، مجھے یہ دونوں مدرس چاہیے۔ پیار دیکھو ان کا، عشق دیکھو ان کا دین کے ساتھ، اور خود اپنا حال کیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے رانا صاحب میں نے زندگی میں مکان نہیں بنایا، کتب خانہ بنایا۔ یہ ان کی وفا تھی دین کے ساتھ۔ فرماتے زندگی میں مکان نہیں بنایا، کتابیں بنائیں، اور آج کا شوق بھی تمہارے سامنے، علماء کا بھی، نعت خان کا بھی، قراء حضرات کا بھی، زمانے کا دستور تمہارے سامنے۔ لیکن قبلہ مفتی صاحب جس سادگی کے ساتھ اس جہان میں زندگی گزار کے گئے ہیں، تا قیام قیامت لوگ ان کو سلام کرتے رہیں گے۔ ان کی زندگی کا کون سا گوشہ چھیڑیں، کس زاویے کے اوپر بات کریں، کس لحاظ سے ان کا تذکرہ کریں، عقلیں اس کے اوپر دھنگ ہیں۔ انہیں عالم دین سمجھا جائے تو اپنی دنیا میں چوٹی کے دکھائی دیتے ہیں، انہیں مناظر دیکھا جائے تو اپنی دنیا میں چوٹی کے دکھائی دیتے ہیں، انہیں اخلاق کا پیکر دیکھا جائے تو اپنی دنیا کے چوٹی کے دکھائی دیتے ہیں، انہیں عقل کا پہاڑ دیکھا جائے تو اپنے جہان میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، اور انہیں سنی دیکھا جائے تو غیرت مند سنی نظر آتے ہیں۔ اونچی بات سے کہو نا سبحان اللہ۔ ان کی غیرت دیکھی جائے نا تو وہ غیرت مند سنی ہے، عام سنی نہیں تھے۔ وہ صرف نام کے رضوی نہیں تھے، وہ اپنے کام کے رضوی تھے۔ انہوں نے جو دین متین کی خدمت کی ہے نا، وہ اپنی خدمت کے اعتبار سے رضوی تھے، وہ نام کے رضوی نہیں تھے۔ انہوں نے کام ایسا کیا ہے کہ آج رضویت بھی ان کے اوپر ناز کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہل سنت و جماعت کا جو 14 صدیوں کا عقیدہ ہے، انہوں نے ساری زندگی اس کی بکل مار کے رکھی، اس کی چادر کی لپیٹ میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور اعلیٰ حضرت کے فرامین کے سائے کے نیچے اپنی زندگی کی تکمیل کر کے گئے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ سنی وہ ہے جو فضیلت کا بھی قائل ہے، اور سنی وہ ہے جو افضلیت کا بھی قائل ہے۔ مسئلہ ذرا مشکل ہے، میں آسان کر کے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنی وہ ہے، حنفی بریلوی سنی وہ ہے جو اہل سنت کے دامن میں رہ کر فضیلت کا بھی قائل ہے اور افضلیت کا بھی قائل ہے۔ حضور مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی فضیلت پر بھی پہرا دی ہے، اور جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر افضلیت کا بھی اعلان کیا ہے۔ زمانہ ناز کرتا ہے ان کی، میں کوئی مناظرے کی محفل ہوتی میں بات اور کرتا، لیکن میں انہوں نے جو عام لوگوں کی خدمت میں واز کیے ہیں اور سنیت کا ہوکا دیا، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے جی فضیلت کیا ہوتی ہے، افضلیت کیا ہوتی ہے، تو میں کہوں گا کہ اگر نبیوں کے جھرمٹ میں دیکھو تمہیں فضیلت بھی نظر آئے گی، افضلیت بھی نظر آئے گی۔ اہل سنت کے عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ سارے نبی فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں سے 5 اولو العزم ہیں۔ علماء موجود ہیں، اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، جس وقت مرضی اٹھا کر دیکھ لو، فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھ لو۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بھئی سارے نبی فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں 5 اولو العزم ہیں۔ ان 5 میں بھی پھر دو جو ہیں ان کا ثانی کوئی نہیں، اور ان 2 میں سے بھی پھر ایک وہ ہے جس کا کائنات میں ثانی کوئی نہیں۔ وہ 5 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حبیب اللہ۔ یہ 5 سارے بلندی والے، سارے رفعت والے، سارے مرتبے والے، لیکن ان 5 کا جوڑ کوئی نہیں، اور ان 5 میں پھر 2 کا جوڑ کوئی نہیں۔
ان میں ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوسرا تیرا اور میرا حبیب اللہ ہے، آقا کونین، کائنات میں ان کا جوڑ کوئی نہیں۔ اور ان دو کے حال میں اب دیکھو سارے نبی فضیلت والے، 1.25 لاکھ کا کوئی مقابلہ نہیں، سب اعلیٰ ہیں، سب فضیلت والے، سب مرتبے والے، لیکن ان سب میں بھی 5 کا ثانی کوئی نہیں، ان 5 میں سے بھی پھر 2 کا ثانی کوئی نہیں، ان 2 میں سے ایک وہ ہے جسے رب ذوالجلال خود فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب فرماتا ہے قیامت تک امامت کے پگ تیرے سر کے اوپر ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ اور اس ابراہیم خلیل اللہ کا حال یہ ہے کہ رب آپ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ قرآن میں رب آپ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یارو جسے رب کہے کہ میں نے اپنا خلیل بنا لیا، اور سارا پیکر تو خلیل کا ایک طرف، صرف قدموں کا حال دیکھو نا، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام اپنا پاؤں رکھیں رب پتھر کا سینہ بھی شک کر دیتا ہے، قیامت تک خلیل کا پاؤں اس کے اوپر نقش کرتا ہے، اور زمانے کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان فرماتا ہے کوئی میرے گھر میں آئے 12 لاکھ بھی لگا کر آئے نا، جب تک میرے خلیل کے قدم کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سجدہ نہ کرے، میں اس کے حج کو قبولیت عطا نہیں فرماؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان نہ جائیں۔ یارو دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کا حال یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے پتھر کے سینے میں نقش کر دیے، صرف نقش ہوتے یہ اور بات ہے۔ فرمایا نہیں، قیامت تک حاجی آئے عبادت تو میری ہوگی، لیکن اس کے قدموں کے سامنے اگر مجھے سجدہ نہ کیا میں تیرے حج کو شرف قبولیت عطا نہیں کروں گا۔ اچھا صرف یہی نہیں، ان کا ایک بیٹا بھی ہے، نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جسے ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کہا تھا میں تیرا سر اپنے ہاتھوں سے، تیری گردن اپنے ہاتھوں سے رب کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، آپ تیری گردن کے اوپر چھری چلانا چاہتا ہوں۔ ننھے بیٹے نے پوچھا تھا ابا جی اگر تم مجھے ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے اس میں تمہیں کیا ملے گا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا تھا بیٹا مجھے تو نہیں پتا، وہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں امامت کا تاج تیرے سر کے اوپر رکھوں گا۔ اس وقت ننھا اسماعیل بول کے کہتا تھا ابا جی پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو نا، یہ میرا خون قربان اور آپ کے سر پہ امامت کا تاج آئے، اور کیا چاہیے؟ ابا جی جلدی کرو نا، تاخیر کیوں کرتے؟ اسی پر تڑپے تھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی تھے۔ یہ مکتب کی کرامت ہے، یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کا باپ اتنے موٹے آنسو روتا ہے صرف اس شوق میں کاش میرے ساتھ احترام سے بول ہی پڑے۔ بیٹا باپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہے ابا جی اگر مجھے ذبح کر دو کہ تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا وہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اس بیٹے کے قدموں کا حال کیا ہے؟ وہ حرم کی زمین پہ اپنے قدم چلائے نا، رب قیامت تک کے لیے آب زمزم نکالتا ہے۔ ان کی ایک ماں بھی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ بھی تھی، کون؟ حضرت حاجرہ۔ اگر دوڑے نا صفا پر، صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، اس کے قدموں کا حال یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے حاجیو حج کرنے آؤ، ان 2 پہاڑیوں کے اوپر اس طرح نہ دوڑے جس طرح میری بندی دوڑی تھی، اور اتنی بار نہ دوڑے جتنی بار وہ دوڑی تھی، میں تمہارے حج کو شرف قبولیت عطا نہیں فرماؤں گا۔ یارو خاندان تو دیکھو نا کیسے، خلیل اللہ کا خاندان، اپنا قدم، بیٹے کا قدم، بیوی کا قدم اپنا لگ جائے تو رب ذوالجلال اس کو قیامت تک کے لیے جائے نماز بناتا ہے۔
بیوی کا لگ جائے تو انہیں اپنی نشانیاں فرماتے ہیں، بیٹے کا لگ جائے تو انہیں جو ہے زمانے کو آب زمزم دیتے ہیں۔ آج لوگ مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں کیا باقی مسئلے تے باقی رہے، اوے اپنی مخلوق چے ایسے بندے بھی ہوندے نے، تو چہریاں دی گل کرنے انہوں دے پیراں نال بھی کوئی نہیں رلدا، پیراں نال۔ میں کہ ہمیں نا بکواس کرے کر بھی بابے کی کر سکتے ہیں فلاں کی کر سکتے ہیں، میں کہ رب کی مخلوق میں بندے ایسے بھی ہیں جنہاں دے پیراں نال نہیں کو رلدا، تو پیکر نہ رلنے پیراں نال کوئی نہیں رلدا۔ یارو بڑی شان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، ان کے اپنے قدم، ان کی بیوی کے قدم، ان کے بچے کے قدم، فضیلت ہے افضلیت نہیں۔ اب بولنا میرے ساتھ اونچی بات سے سبحان اللہ۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں، فضیلت ہے افضلیت نہیں۔ آپ کہو کہ مولوی صاحب افضلیت کدھر ہے؟ میں کیا افضلیت ادھر ہے جسے آپ کہتا ہے زمانے کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ افضلیت ادھر ہے، کوئی صفی اللہ ہو تب بھی، کوئی کلیم اللہ ہو تب بھی، کوئی روح اللہ ہو تب بھی، کوئی ذبیح اللہ ہو تب بھی، کوئی خلیل اللہ ہو تب بھی، سارے جان کو فرما دیا اور تمہاری عظمت اپنی جگہ پر آمینہ کا لال وہ ہے، اس کے قدموں سے آگے قدم کبھی نہ رکھنا، کبھی نہ رکھنا، کبھی نہ رکھنا۔ افضلیت یہ افضلیت ہے۔ نبی اور سن جانے گرامی ایک مقام قرآن کا اور سننا، میں سمجھاؤں فضیلت کیا ہوتی ہے اور افضلیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن ایک نبی کو کہتا ہے روح اللہ، آپ ایک نبی کا لقب بیان کرتے ہیں روح اللہ۔ کون تھا؟ کوہڑوں کے اوپر ہاتھ رکھے رب شفا عطا فرماتا ہے، اندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے رب شفا عطا فرماتا ہے، مردوں کو ٹھوکرے مارے رب اس کو حیاتیاں عطا فرماتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پرندے بنائے اس میں پھونکے مارے رب اس میں حیاتیاں عطا فرماتا ہے، رب ان کو اڑنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ لیکن پڑھ کے دیکھ اللہ ایک مقام پر حضرت روح اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے قرآن میں آپ کہتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ چار عظمتیں اللہ نے ایک آیت میں بیان کی۔ فرمایا عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی کے پرندے بناتے تھے پر بے اذنی۔ یہ مجمع علماء کا اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ اور عوام کے لیے یہ بے اذنی کا مطلب ہے میرے اذن سے، میری اجازت سے۔ پھر فرماتا ہے تو اس میں پھونک مارتا تھا، وہ ہوا میں اڑتے تھے پر بے اذنی، میرے حکم سے۔ پھر کہتا ہے تو اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا پر بے اذنی۔ پھر کہتا ہے تو ٹھوکرے مار کے مردوں کو حیاتیاں دیتا تھا، وہ زندہ ہوتے تھے بے اذنی۔ کمال چار۔ اور اذن بھی کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ یارو رب کو بھی تکرار کی ضرورت ہے، رب کے کلام اور رب کا کلام اور تکرار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا کہ تو پرندے بناتا ہے میرے اذن سے، آنکھیں دیتا ہے میرے اذن سے، تو ہوا میں اڑاتا ہے میرے اذن سے،
تو مردے زندہ کرتا ہے میرے اذن سے؟ یا اللہ ایک بار تو نے کیوں نہ کہا؟ ایک بار کہہ دیتا، 4 مرتبہ کہہ رہے ایک ہی آیت میں بھی بیزنی 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 بیزنی، یہ 4 مرتبہ کا کیا مطلب؟ ایک بات تو یہ ہے رب جانتا تھا وہ آئیں گے جو اسی کو اللہ مان بیٹھیں گے، میں ان کو بتاؤں یہ مردے بھی زندہ کرے تو میرے اذن سے کرتا ہے، یہ ہوا میں پرندے بنا کر اڑائے بھی تو میرے اذن سے اڑاتے ہیں، یہ مٹی کے پرندے گوئے تو پھر بھی میرے اذن سے اگاتے ہیں، یہ مادر زاد اندوں کو آنکھیں دے پھر بھی میرے اذن سے دیتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ روح اللہ ہے اور عظمتیں بھی بڑی ہیں، لیکن عارف کھڑی بول کے کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے تے نفرہ مانگو غلامہ، حسن بزارو دے دے سہ یوسف تے بردے بے وکاندے تے ذوالقرنین سکندر ورگے خدمت غار کوہندے تے ذوالقرنین سکندر ورگے خدمت غار کوہندے تے عیسیٰ گن خاک اونا دے دردی، اونا دے دردی، اونا دے دردی، اونا دے دردی گن تیمم کردہ تائیوں تے دستے پاک اونا دا شافی ہر ایک ضرر دا۔ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بھی مردے بھی زندہ کریں، مادر زاد اندوں کو آنکھیں بھی دیں، اور پھر جو ہے مٹی کے پرندے بھی بنائیں، پھونک سے ہوا میں بھی اڑائیں۔ فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ ادھر فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ آپ پوچھو گے رانا صاحب افضلیت کدھر ہے؟ میں کہ افضلیت ادھر ہے جسے کائنات کا اختیار دیتا ہے، اذن ایک مرتبہ فرماتا ہے، کائنات کا اذن دیتا ہے، اذن ایک مرتبہ فرماتا ہے۔ پوچھو گے کہاں؟ تو رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذن 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 باذن۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محبوبہ اساں کلے ہیں، اساں کلے ہیں تیرے، محبوبہ ہم نے بھیجا ہے، نہیں نہیں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی، میں کیا مولوی 40 سال کتھے گئے؟ او دے اندے یا ایھا النبی، اے نبی 40 سالہ بعد نہیں، اساں تینوں بڑھا نبی بنا کے بھیجیا، نبی بنا کے بھیجیا، نبی بنا کے بھیجیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ میں کہا یا اللہ شانہ اتنی اذن ایک مرتبہ، شانے اتنی اذن ایک مرتبہ، نبی بھی، بیجنا بھی، شاہد بھی، نذیر بھی، مبشر بھی، داعی اللہ بھی، سراج بھی، منیر بھی، اور باذنی ایک مرتبہ۔ فرمایا مولوی تینوں نہیں پتا اسے نبیوں کا سردار بنایا، اپنا حبیب بنایا، مطلب کیا ہے؟ فرمایا اسے اختیار دے دیا ہے، اب یہ چاند توڑے اس کی مرضی، سورج پلٹائے اس کی مرضی، درختوں کو بلائے اس کی مرضی، روڑوں کو کلمہ پڑھائے اس کی مرضی، بغیر گٹک کے کھجوریں اگائے اس کی مرضی، تھوک سے کھارے کھو میٹھے کرے یہ اس کی مرضی، اور مکے میں رہے اس کی مرضی، مدینے میں رہے اس کی مرضی، اور تبوک جائے اس کی مرضی، بدر میں آئے اس کی مرضی، ایک ڈونگے سے 300 کو کھلائے یہ اس کی مرضی، ایک ڈونگے سے ایک کولے سے 70 کو دودھ پلائے یہ اس کی مرضی، اور دھوک سے ہاتھ بازو بانٹے یہ اس کی مرضی، اور آنکھیں عطا کرے دھوک سے یہ اس کی مرضی، فتح مکہ کے موقع پر مولا علی کو کندھوں پہ چڑھائے یہ اس کی مرضی، ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھ جائے یہ اس کی مرضی، کسی کو عراق میں سلائے یہ اس کی مرضی، اپنے ساتھ لٹائے یہ اس کی مرضی ہے۔
افضلیت ہی اے افضلیت، وہ فضیلت ہے، یہ افضلیت ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی سن افضل اور فضیلت کا، فضیلت اور افضلیت کا، پھر میں مفتی شفیع صاحب کو پیش کروں، اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ، پھر میں اپنے استاد مکرمی کو پیش کروں۔ یہ مٹی گواہ ہے جہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، یہ صاحبزادے گواہ ہیں جہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں سن، اللہ قرآن میں کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، فرمایا بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت آپ دی ہے، پر ان میں ایک ایسا جنا بھی ہے، یا اللہ کون؟ فرمایا جس سے میں آپ کلام فرماتا ہوں۔ آتے تھا نا جبریل حضرت موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں، کلیم تھے نا کلیم، موسیٰ جلالی نبی تھے نا، ایک دن جبریل سے کہا روزانہ آ جاتے ہو، وہ آپ نہیں گل کرتے، آ جانا ہے وہ نہیں بولتا کسی نے۔ اس نے کہا بھی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ ڈیمانڈ تمہاری پیش کر دوں گا۔ آپ آئے نا جبریل تو سرکار رب سے عرضی پیش کی، سونے وہ پوچھتا ہی ہونے تو آپ نہیں بول دا؟ فرمایا نہیں بولاں گے، جدو موسیٰ جو بنایا تھے بولاں گے۔ پھر آپ کہتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اساں تھوڑیاں گلاں نہیں کیتیاں، موسیٰ نو رجا رجا کے گلاں کیتیاں، رجا کے گلاں کیتیاں۔ عزیزان گرامی قدر و موسیٰ کلیم ایک دن اپنے اوپر ناس کرنے لگے نا موسیٰ کلیم، تو ادھر سے آواز آئی نہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ میں کہ مولوی فضیلت ہے، افضلیت کوئی نہیں، وہ آپ کلام کرے فضیلت ہے، افضلیت فضیلت ہے، وہ کلام کرے، وہ کلام کرے، یہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ پوچھو کہ بھی افضلیت کدھر ہے؟ میں کہ افضلیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ آئی افضلیت کیڑی؟ جب آپ کہے جبریل کو بھیجے، جبریل کہے جاؤں، کہتا ہے جا، چلنے لگے تو کہتا ہے جبریل ایسے نہ جا، کیسے جاؤں؟ 70,000 ملائکہ کا جرمٹ لے کر جا اور پھر براق نامی سیارہ لے کر جا۔ اگلی بات سن، اگر محبوب محو خواب ہو، جگانا بھی نہیں اور چھوڑنا بھی نہیں، جگانا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں۔ کیا کروں؟ کفوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے طلبوں پہ مس کرنا، اور ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی نرگسی آنکھیں کھلی، محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے۔ جبریل کدھر؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا آج میں ہی نہیں، آج راہ ہی نہیں، آج نبی نہیں، آج رسول نہیں، آج پیغمبر نہیں، آج عرش نہیں، آج فرش نہیں، آج کائنات نہیں، محبوبہ آج تو بنانے والا اپنی شان کے لائق آپ تیرے دیدار کا اشتیاق فرما رہا ہے۔ محبوب کو آپ میں کہ مولوی بات پڑھ نہ جائے ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
صرف کلام سنائے او فضیلت والا ہوندا ہی جنوں کلام بھی سنائے تے دیدار بھی کرائے او فضیلت والا ہوندا۔ ابھی نہیں سمجھے تو اور سمجھو، ابھی نہیں سمجھے تو آؤ صحابہ کی صف میں۔ اس نیلے آسمان نے ایک دن وہ منظر بھی دیکھا جب نبی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا، ہاتھ فضا میں بلند کیا، صحابہ کے مجمع میں آپ اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ میرے نبی نے اس دن آپ کہا کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمہ وعلی بابها حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ عدوک عدوی وعدوی عدو اللہ النظر الى وجہ علی عبادتا ذکر علی عبادتا انت اخی فی الدنیا والآخرہ انت منی وانا منہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ فضیلت ہے، فضیلت ہے، فضیلت، افضلیت نہیں۔ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ فضیلت ہے، فضیلت ہے، افضلیت، 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 افضلیت وہاں ہے جہاں بازو سے پکڑ کے آپ مسلح پہ لے کے جاتے ہیں۔ افضلیت ادھر ہے جس کے متعلق کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایک مرتبہ نہیں پھر فرماتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، دو مرتبہ نہیں پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے مری ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر چوتھی مرتبہ کہتا ہے فَأَيْنَ ابو بکر لا یا باللہ والمسلمون یا باللہ والمسلمون یا باللہ والمسلمون یا باللہ والمسلمون۔ تین دفعہ میرے نبی نے آپ فرمایا، پھر پانچویں مرتبہ کہتا ہے لا 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 لا، تین مرتبہ لا 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 لیصلی بالناس ابن ابی قحافہ، پھر پانچویں مرتبہ کہتا ہے لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ اونچی بات سے کہنا سبحان اللہ۔ فضیلت، اے افضلیت، یہ افضلیت، یہ افضلیت، یہ اب میں اپنے استاد مکرمی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اب میں مفتی صاحب کے باتیں سنانے لگا ہوں ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں، اور حسن اتفاق یہ ہے، جی میں عرض کر حسن اتفاق یہ ہے جو نیٹ کی تقریر میں سنانے لگا ہوں نا، اس کی صدارت بھی قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا تقریر کہاں ہو رہی ہے، صدارت یہ فرما رہے ہیں اور قبلہ قاری صاحب نعرے لگا رہے ہیں، نکال کے دیکھ لو وہ۔ اور سچا سید یہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے فیصلوں کو مانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صاحب فرماتے ایک دفعہ پھر سنا، میں کہتا ہوں فضیلت ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فضیلت ہے انا دار الحکمہ وعلی بابہا، حکم فضیلت ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، فضیلت ہے النظر الی وجہ علی عبادتا۔ تو میں تو کیا ٹک ٹکی باندھ کی افضلیت والا آپ دیکھتا تھا، سینے کا بٹن کھول کے سنی ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آنا تو بھی افضلیت تسلیم کر۔
افضلیت کدھر ہے جسے کہتے ہیں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جسے پھر کہتا ہے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جسے پھر کہتا ہے مری ابا بکرن فلیصلی بالناس، جسے پھر کہتا ہے فائن ابو بکرن یا بلہ ذالک یا بلہ ذالک والمسلمون یا بلہ ذالک والمسلمون یا بلہ ذالک والمسلمون، جسے آپ کہتا ہے لا ینبغی لقوم فیہم 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 ابو بکرن ابو بکرن ابو بکرن ان یومہم غیرہو۔ صرف یہی نہیں، حدیث اٹھا کر دیکھو صحیح بخاری میں ہے، آخری نماز جو سرکار نے دیکھی ہے نا سیدنا صدیق اکبر کی، صحابہ کو پڑھاتے ہوئے، حدیث کے الفاظ کے ہیں صحیح بخاری فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت فینظر الینا فینظر الینا، اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ، وہو قائم کأن وجہہ ورقۃ المصحف، ترجمہ سنو کہ دل پھٹے گا، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، فتبسم یضحکو یضحکو ففہمنا فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آخری نماز فجر کی حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے نا، تو سرکار نے اپنے کمرے کی چھیک مبارک اٹھائی اور وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا، سرکار نے ہماری طرف دیکھا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ، سرکار کھڑے تھے، کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ مسجد نبوی میں اس دن مصطفیٰ کے چہرے کا حال کیا تھا، حضور کا چہرہ کیسے ٹمٹما رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ المصحف، یوں لگتا تھا جیسے قرآن کے صفوں کو کھول کے ریل کے اوپر سجا دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہر بندہ چاہتا تھا نماز توڑ دے، ہر بندہ چاہتا تھا نماز توڑیں۔ ہم نے پوچھا انس بن مالک نماز کیوں توڑنا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں من الفرح، ہم خوشی میں نماز توڑنا چاہتے تھے۔ اب صحابی سے پوچھنا خوشی تھی کس بات کی؟ رب کی نماز پڑھ رہے ہو، صحیح بخاری، یا خوشی کس بات کی تھی؟ کہتے ہیں برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کی خوشی تھی، مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کی خوشی تھی، ہمیں مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کی۔ میں نے پوچھا صحابہ تم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا؟ آج ہی دیکھا، تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ لاہور کا کلندر بڑے 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 غصے کے ساتھ اور بڑی عقیدت میں ڈوب کر اور بڑی تنبیہ کا گھوڑا چلاتے ہوئے کہتا ہے چپ کر۔ ہم نے کہا کیوں چپ کریں؟ کہتے تجھے پتہ نہیں چہرہ کس کا تھا؟ پتہ ہے۔ کہتے یہ بھی پتہ نماز کس کی تھی؟ کہتے پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں پھر سننا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ریاضت نام ہے ان کی گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ میں کہا میں سنیاں تے شرک دے فتوے لاندہ رہنا، ادھر نمازاں ٹوٹن ڈی ہیں تو میلاد لبدا پھرنا، ادھر نمازیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا بھی ادھر نمازیں ٹوٹ رہی ہیں مصطفیٰ کے دیدار کے لیے، مصطفیٰ کے دیدار کے لیے نمازیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب فضیلت کی بات سن لیے نا، اب مفتی صاحب کے 3 قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، اگر جو ان سے پڑھے ہیں جو ان کی بزم میں بیٹھے انہیں پتہ ہوگا، آپ فرماتے تھے قرآن سارے پڑھ لیتے ہیں، استدلال ہر بندے کو کرنا نہیں آتا۔ آپ فرماتے تھے حدیث ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس میں سے موتی چننا ہر بندے کو نہیں آتا۔ تو انہوں نے چنے نہ موتی، فرمانے لگے میں تمہیں بتاؤں افضلیت کدھر ہے؟ ہم نے پوچھا کدھر ہے؟ تو فرمانے لگے ایک واقعہ تو غار کا یاد کرو، یہاں ریکارڈ ہے جس کے حضرت صدر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں وہ غار والا واقعہ یاد کرو نا، ہجرت کی رات۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب دونوں غار میں تھے نا، سرکار اور سیدنا صدیق اکبر،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بات کی، عرض کرتے ہیں آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا نا تو پھر ہمیں دیکھ لیں گے۔ میں پنجابی میں گل کراں، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی سونیاں جے نہ نیویاں ہو کے دیکھیا نا، اڑ کے دیکھیا نیویاں ہو کے، پھر اساں نظر آ جانے، پھر ہمیں یہ دیکھ لیں گے۔ اس پر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دو باتیں کی۔ اب میں مفتی صاحب کی بات سنانے لگا، کہتے ہیں میں نے اس پر اللہ کے نبی نے دو باتیں کی، ایک کو رب نے قرآن میں رکھا اور دوسرے کو مصطفیٰ کے فرمان میں رکھا۔ کہتے ہیں جس کو قرآن میں رکھنا ہے بات حضور کی، دونوں ہی سیدنا صدیق اکبر سے کی جا رہی ہیں۔ اب بات کیا ہے؟ کہتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے عرضی پیش کی نا آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا نیچے ہوئے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے دو باتیں کی، ایک تو رب نے کہا نہ کر، ایک مصطفیٰ نے آپ کی۔ جو رب نے کہا نہ کر وہ رب نے قرآن میں رکھی، لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبراتا کیوں ہے؟ آج جس طرح میرے ساتھ ہے نا اس طرح تیرے ساتھ بھی ہے، کیوں گھبراتا تم؟ یہ بات قرآن میں آئی۔ دوسری سن، آپ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ساڑھے نال۔ اچھا جو بات میں اگلی کرنا جو وہ سننے والی ہے وہ کیا؟ حدیث میں آئی، فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما۔ فرمایا ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا۔ اب میں نے جتن بنا کی یہ بات سنانے تک، اب میں وہ لفظ بولنے لگا جو مفتی صاحب نے بولے۔ فرمایا اب کیا تجھے تیسرا بن کے آنے کی ضرورت ہے؟ قرآن کی آیت پڑھنے کا تو قل هو اللہ احد، پہلا بن کے آنا، پہلا بن کے آ، تیسرا کیوں آتا ہے بن کے؟ کیوں آتا ہے تیسرا بن کے؟ پہلا آنا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کہتا ہے، تیسرا کیوں بن کے آتا ہے؟ پہلا آنا۔ پھر آپ ہی کہتے ہیں نہیں لوگوں مطلب یہ ہے ابو بکر تو نے وفا اتنی کی ہے، وفا اتنی کی ہے، وفا اتنی کی ہے، مکے کی گلیوں میں وفا، جوانی میں وفا، کاروبار میں وفا، ہجرت میں وفا، مدینے میں وفا، بدر میں وفا، احد میں وفا، تبوک میں وفا، کائنات کے ذرے ذرے پر تو نے وفا کی ہے۔ اب پنجابی سنا فرمانے لگے اللہ بھی آندہ ہے تو آٹی جاری ایٹی پکی کر چھڑی ہے، انہوں ساری زندگی نکھیڑنا نہیں۔ جے میں بھی آیا نا تے پہلا نہیں بن کے آنا، تیجا بن کے آنا، تیجا بن کے آنا، تیجا بن کے آنا۔ اے افضلیت، اے افضلیت، جے میں بھی آیا نا ہونا تے میں بھی تو اٹھی یاری نہیں توڑنی، میں بھی تیجے تھا ہی آنا جے آیا تھے۔ ایک دوسرا مقام فرمان لگے نبی علیہ السلام نے معراج ہوئی تھی نا، معراج یہ میں سنا رہا ہوں، وہ فرماتے تھے قرآن ساری پڑھ لیتے حدیث ساری پڑھ لیتے لیکن ہر بندہ استنباط نہیں کر سکتا۔ اور مفتی صاحب کے استنباط دیکھو نا، پھر آج کے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر بندہ سن لیتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، فرماتے ہیں معراج کی رات مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی جمع ہوئے تھے۔ جبریل نے کہتے ہیں سرکار کو پکڑ، سنا آپ نے مسئلہ، جبریل نے سرکار کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ آگے کہتے ہیں کسے نبی نے اے نہیں آکھیا جبریل اسی نبی نبی سے، اسی ہیں سارے نبی نبی، ایک گل ہے ساڈی، سانو تے پوچھ دو، سانو پوچھوں تو بغیر ہی مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ اسی کون ہاں، اسی کون ہاں، اسی کون ہاں؟ انہاں کہا اسی نبی نبی ہیں، تو کتھوں آ گیا وچ بھی؟ تو سانو گل کرن دے، تو پڑھ کے مصلی تے کر دیتا، سانو فیصلہ کرن دے۔ فرمایا ایک کسی نبی نے بات نہیں کی۔ حضور قبلہ مفتی صاحب استاد مکرمی فرماتے تھے یہ کسی نبی نے بات نہیں کی۔ اب اگلی بات کہتے ہیں کی کیوں نہیں؟ کہتے کیڑی وجہ بھی کیتی کیوں نہیں؟ یہ گل کرنی چاہیے سی پر کیتی نہیں۔ انہوں نے کہا کیتی ہے اس واسطے نہیں، نبیاں آپس صلاح کیتی ہے، وہ نبی دا خادم یہ جن نے حرکت کیتی ہے نا، مصطفیٰ دا خادم ہے،
مصطفیٰ دا خادم جو کر دے نو کرن دے ایسا نہیں بولنا. ہون سن مفتی صاحب فرماندے نے اوے نبی دا خادم بول فیصلہ کرے تے کوئی نبی بھی نہیں بندا تے نبیاں دا سردار ابو بکر نو مصلی تے آپ کھڑا کرے. اوے کیڑا ہے جیڑا ابو بکر دی امامت نہ مننے یا خلافت نہ مننے؟ کیڑا ہے جیڑا کیڑا ہے فرماندے سنو کیڑا ہے کیڑا ہے جیڑا ابو بکر دی امامت تے خلافت نو نہ مننے؟ آج افضلیت آج افضلیت ایک مقام اور سنو ایسے پیٹرن کے اوپر اسی ماڈل کے اوپر کہندے نے نبی علیہ میں نے حدیث ابھی جو پڑھی ہے نا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نا حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا. آخری نماز جو سرکار حضرت ابو بکر صدیق کی سرکار نے دیکھی نا فجر کی پیر شریف کے دن اس میں سرکار آپ چھک اٹھائی اور دیکھا اور مسکرائے. یہاں پر فرماتے ہیں روک کر میں ایک مولوی نے پوچھا یہ نبی کیوں بیندے سن تے وہ آندہ ہے فرماندے نے وہ آندہ ہے نبی علیہ السلام بیندے سن کے صفحہ سیدھیاں نے کہ نہیں یاد تبریج یاد آئی ہے حضور کے نہیں فرماندے نے نبی علیہ السلام فرماندے بیندے تاں سن وہ بیندے سن بھی صفحہ سیدھیاں کے نہیں کہتے فرماندے نے دور فٹیں دور لاکھ دی لعنت دی ادوی صحابہ ہوں اور انہیں صفحے سیدھی کرنے کا پتہ نہ ہو. ہم نے کہا قبلہ آپ بتاؤ نا پھر کیوں دیکھتے تھے؟ اب شرع مفتی محمد شفیع سننا کائنات کو کیا توڑ کے دکھائے انکار کر کے دکھائے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مناظر اسلام استاد مکرمی آفتاب طریقت مہتاب شریعت مبلغ اہل سنت آپ فرماتے تھے لوگوں مصطفیٰ نے چھک اٹھا کے کیوں دیکھی؟ فرمایا دیکھی اس لیے تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ میں نے کھڑا کیا ہے. اوے کیڑا جیڑا ابو بکر دی امامت نہیں ماندا خلافت نہیں ماندا؟ کیڑا جیڑا ابو بکر دی خلافت نہیں ماندا ابو بکر دی امامت نہیں ماندا؟ چوتھی بات آپ فرماتے ہیں ایک دن سرکار نے جن دنوں آپ نے نمازیں پڑھانی بند کر دی تھی ایک دن سرکار نے دو بندوں کے سہارے سے مسجد نبوی کے حال کی طرف بڑھے. اتنے بڑے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹ کے جا رہے تھے. کہتے ہیں اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق سچے باپ کی سچی بیٹی ام المومنین. میں کہ کاش تجھے دین کی سمجھ آ جائے کاش تمہیں دین کی سمجھ آ جائے. جو زہرا پاک ہیں وہ حسن و حسین کی ماں ہیں وہ سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں وہ مولا علی کے گھر کی رونق ہیں. ہم اسے سینہ کھول کے مانتے تو بھی ماننا کہ یہ ام المومنین ہے یہ ام المومنین ہے اور جنت میں بھی ہے. وہ ام الحسنین ہے اور ہم سینے کے بٹن کھول کے مانتے ہیں یہ ام المومنین ہے. اور قصور تیرا بھی نہیں یہ مومنوں کی ماں ہے. جو مومن نہیں اس کی کیا لگتی مومنوں کی ماں ہے نا. یہ کہتے ہیں راویہ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جنہوں نے سرکار کو سہارا دیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگے وہ فرمانے لگے ایک تینا حضرت عباس سن ایک حضرت عباس سن تے دوجے دا نام انہوں نے دسیا. کہنے نے لوکاں نے حضرت عباس نے پوچھا اس دن سرکار کو ساتھ جو دوسرا کندھوں کے سہارے کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ مولا علی مشکل کشا تھے. یعنی ایک طرف سے سہارا حضرت عباس آپ کے چچا جان نے دیا تھا دوسری طرف سے سہارا مولا علی مشکل کشا نے دیا تھا. آپ جا رہے تھے. اب یہاں تک کہ حدیث آگے استاد مکرمی آگے مفتی صاحب کے استدلال فرماتے ہیں ذرا یہ تو مجھے بتانا ان دونوں کو کون لے کے جا رہا تھا لے جانے کا سبب کیا تھا؟ فرمانے لگے لوگوں نبی مولا علی نو کھڑ کے
تے ابو بکر دے پیچھے کھلار کے تے زمانے نو دسنا چاہندا سی اوے علی ہوے جنوں میں پاں پھڑ کے ابو بکر دی امامت بھی منا چلیا خلافت بھی منا چلیا کہڑے ہوئے جدی خلافت تے امامت علی مننے پھر قیامت تک کوئی اور نہ مننے کہڑے ہو آخری بات یہ ہے جہاں آپ ان ہستیوں کی افضلیت کے قائل تھے وہاں وہ لوگ میرے مفتی صاحب قبلہ استاد مکرمی اہل بیت کی محبت اگر سینے میں نہ ہو اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے تھے جس سینے میں اہل بیت کی محبت موجود نہیں اسے آپ جو ہے وہ مسلمان ایمان والا تسلیم نہیں کرتے تھے اس کی ایک دلیل جو آپ دیتے تھے تقریروں میں وہ سن لو آپ یہ آیت پڑھتے تھے کل لا اسألکم علیہ اجرا پھر اس کی تشریح کرتے تھے لفظ کل پہ بولتے تھے پہلے فرمانے لگے لفظ کل جو ہے نا یہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے نا ایسے مقام پر آیا ہے جس کو ماننا ایمان ہے نہ مانے تو ایمان رہتا نہیں وہ اس کی مثال دیتے تھے قرآن کی 3 آیتیں اپنی تقریر میں نیٹ پہ موجود ہے نکال کے دیکھ سکتے آپ فرماتے تھے قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے توحید کے لیے اس کو ماننا ضروری ہے اور لفظ کل سے وہ بات شروع ہوئی پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس اپنی ربوبیت مناتا ہے تو کل سے پھر مصطفیٰ کی رسالت پہ قرآن پڑھتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا رب وہ ہے جو کل سے اپنی توحید منواتا ہے رب وہ ہے جو کل سے اپنی ربوبیت منواتا ہے اور رب وہ ہے جو کل سے مصطفیٰ کی رسالت منواتا ہے پتہ چلا کہتے ہیں کل کے بغیر یہ جو کیوں کل سے توحید منوائی گئی کہ توحید سینے میں نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا اور کل سے ربوبیت کیوں منوائی گئی کہ کل کے ربوبیت سینے میں نہ ہو تو پھر کل سے اس لیے منوائی ہے اللہ کو رب نہ مانا جائے تو ایمان نہیں رہتا کہتے ہیں کل سے مصطفیٰ کی رسالت منوائی وجہ کیا ہے اگر مصطفیٰ کو رسول نہ مانا جائے تو سینے میں ایمان نہیں رہتا قبلہ مفتی صاحب فرماتے تھے جیسے اپنی توحید کل سے منوائی جیسے مصطفیٰ کی رسالت کل سے منوائی جیسے اپنی ربوبیت جو ہے وہ کل سے منوائی ایسے مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کل سے منوائی کیوں توحید نہ ہو ایمان نہیں رہتا ربوبیت نہ ہو ایمان نہیں رہتا رسالت نہ ہو ایمان نہیں رہتا اہل بیت کی محبت نہ ہو ایمان نہیں رہتا آخری بات یہ آخری بات وہ فرماتے تھے اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى سونے نہ کو اور کچھ نہ مانگ صرف اپنی قرابت کی محبت مانگ کہتے ہیں باقی نبیاں نہیں مانگی انہوں نے کہا ساڑی اجرت جیڑی وہ اللہ کو لے آئے نبی قرآن میں موجود ہے بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آیتیں پڑھتا کہ بھئی پہلے نبی دنیا میں آئے انہوں نے کہا کلمہ پڑھو قوم نے انکار کیا انہوں نے کہا اسی کوئی پیسے نہیں مانگتے کوئی اجرت نہیں ہماری اجرت اللہ پر ہے تم کلمہ پڑھو کہتے ہیں پہلے نبیوں نے اجرت مانگی نہیں ہمارے نبی نے مانگی اور آپ نہیں مانگی رب نے کہا مانگ وجہ کیا تھی کہتے ہیں وجہ کیا تھی کہتے ہیں وجہ یہ تھی جس طرح کی اہل بیت ہمارے مصطفیٰ کی ہے اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ فرمانے لگے جس طرح کی اہل بیت ہمارے مصطفیٰ کی ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کی اہل بیت اس طرح کی نہیں ہے اس لیے دوسروں نے محبت مانگی نہیں مصطفیٰ نے مودت مانگی ہے مودت مانگی ہے القربہ پہ جو بات کی ہے نا آج تک میں اپنی بات کرتا ہوں نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی اور نہ میں نے کسی مولوی کی تقریر میں سنی میں اپنی سطح پہ بات کرتا ہوں علماء شیوخ بیٹھے روزانہ پڑھانے والے بیٹھے سنتے ہوں گے روز پڑھاتے ہوں گے لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہتے ہیں یہ جو قربہ ہے نا یہ اگر سیغے کے لحاظ سے دیکھیں تو واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے کہتے ہیں مؤنث کا صیغہ مؤنث اور یہ آتا ہے عورت کے لیے
اب ترجمہ کیا کرتے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوبہ اعلان کر رہا میں تم سے مانگتا کچھ نہیں، بس ایک بی بی کی محبت مانگتا ہوں۔ نیٹ سے نکال کے دیکھ لو نا، فرمایا میں تجھ سے مانگتا کچھ نہیں، ایک بی بی کی محبت مانگتا ہوں۔ فرمانے لگے مولوی دسنا ایک بی بی دی محبت کیوں مانگی ہے؟ سیدہ زہرا کی محبت کیوں مانگی؟ حسن و حسین کی ماں کی محبت کیوں مانگی؟ علی کی زوجہ محترمہ کی محبت کیوں مانگی؟ رب کے حبیب کی جگر کے ٹکڑے کی محبت کیوں مانگی؟ کیونکہ رب جانتا تھا جس کے سینے میں ماتمات الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آ گئی، پوری اہل بیت کی محبت آ جائے گی، آ جائے گی۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف گنجہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف گنجہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے، اس جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اس ریاض نجابت پہ۔ نہیں مفتی صاحب کورس پہ بازو لہراؤ میرے ساتھ، بازو لہراؤ، سینے کا زور لگاؤ، اس ریاض نجابت پہ، اس ریاض نجابت پہ، اس ریاض نجابت پہ، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے ان کی بیلوں سے تینت پہ۔ اللہ حاضری قبول جی دو یہ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں مائک پیش کرتے ہیں۔ آپ جس طرح آپ کی منشا، آپ جس طرح چاہیں گے اسی کے مطابق انشاءاللہ اگلی کاروائی ہوگی۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، آستان عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف۔ درود پاک سارے باپ پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، لا نبی بعدہ وہو رحمت للعالمین وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت نہ سارے مل کے درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام
میری جماعت دے جید علماء ربانی علماء اہل سنت و جماعت سالانہ عرس پاک یادگار اسلاف مجاہد اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر نگرانی صاحبزادہ محمد جمال الدین صاحب اور انہوں دے صاحبزادگان والا شان دی منعقدہ عرس پاک دی بڑی خوبصورت تقریب میرے تو قبل مجاہد اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری محمد رانا عرفان احمد قادری صاحب نے مسلک حقہ اہل سنت جماعت فضیلت اور افضلیت اتے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ علماء دا سایہ تا دیر اہل سنت تے قائم دائم فرمائے. مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت بھی سن اور خوب سیرت بھی سن. یہ سما جڑا ہے یہ قیامت تک پورا نہیں ہونا، لیکن اس گل دی خوشی ہے کہ انہوں دے پوتے اگوں ماشاءاللہ انہوں دے جانشین بنے، اور بڑی دلی خوشی ہوئی کہ 5ویں سال دے اندر نے دنیا دے اندر میرے حضرت صاحب فرماندے سن امیر وہ نہیں جن کو دولت چوکھی ہے، بلکہ امیر وہ ہے جن کو عمل چوکھے نے. تے محمد شفیع صاحب نے ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ دا سبق دیتا ہے، اور کٹ علماء اس طرح دے نہیں جس طرح دی انہوں دی سیرت سی کہ جتھے بھی مسلک دا کام آیا تو کوئی نو کمپرومائز، کسی دے نال کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مسلک دا پرچار کیتا ہے، اور جگہ جگہ تے وہ میرے نال محافل تے تشریف لے کے جاندے سن، اور انہاں بڑی محبت دا اظہار میرے نال فرمایا. اللہ کروڑ رحمتہ مفتی صاحب دے روزے پاک تے فرمائے کہ جنازے دا بھی انہاں حکم فرمایا کہ او پڑھائے. تو میں پھر سمندری تو پھر اسی راتی 9 بجے اتنے حاضر ہوئے تو میں جنازہ پڑھن دا مینوں شرف حاصل ہویا. تو قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس سے تشریف لے کے آئے، اور دونوں طرف صحابہ بیٹھے سن. کچھ صحابہ اہل ذکر سن، ذکر کر رہے سن، اور کچھ صحابہ جڑے نے وہ قرآن پاک دی تعلیم دے رہے سن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وچوں کسی دے کول تشریف رکھنا سی. حضور نے جڑے علماء نے انہاں دی صحبت اختیار فرمائی، اور حضور نے ویکھیا کہ میرے صحابہ قرآن پاک دی تعلیم کس طرح لوگاں نوں دے رہے نے. تو میں عرض کراں گا کہ قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. پہلی یونیورسٹی جڑی ہے ساڈی وہ غار حرا شریف، اور پہلے معلم میرے آقا نے، اور درس نظامی یا قرآن و حدیث دی پہلی جڑی جماعت ہے وہ صحابہ صوفہ دے وہ صحابہ نے جنہ دے ذریعے پوری دنیا دے اندر پھر اسلام پھیلیا. تو میں عرض کراں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عرفان صاحب تو بعد میں کوئی بیان کراں، ان دی وجہ کہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا علمی روحانی بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ علماء دا سایہ تا دیر اہل سنت قائم دائم فرمایا. مینوں تہاڈا احساس ہے بیان کرنا چاہتا تو میں کافی لمبا بھی کر سکتا سا، لیکن عوام الناس جڑی وہ کافی دیر دی بیٹھی ہوئی ہے. اس وجہ نال میں آخری واقعہ صرف سنا جانا کہ ساڈا عقیدہ اہل سنت دا کہ میرے آقا نو اللہ نے ما کانا و ما یکون دا علم عطا فرمایا. جو ہو چکے ہے حضور ان تے بھی نگاہ فرماندے نے، اور جو ہون والے ہیں سرکار ان تے بھی نگاہ فرماندے نے. اور قرآن پاک دے اندر جیڑا حضور دا علم پاک نہیں مندا، جس طرح پچھلے دنوں دے اندر یہ رولا بنیا پاکستان دے اندر، سانو یہ مسئلہ ہے کہ اسی پھر بھی عزت نال نواز دے ہیں اس بندے نو جڑا گستاخ بھی ہوئے. اسی پتہ نہیں اتنا ہاضمہ ساڈا ہو گیا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانہ مبارک سی تے کو بیلی حاضر ہویا تو اس نے عرض کی حضور تھوڑا تھوڑا سبق دیں دیو، چوکھا سبق دیو. آر میں تیرا میدا کمزور ہے. تو تھوڑی دیر ہوئی تو بچہ بھی نال سی، وہ کھانا کھان لگا تے اس نے کہا جی میں بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے. انہیں باپ نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، تیرا میدا اس قابل نہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا ہن میرے جڑا مینوں سوال کیتے ہی ان دا جواب تینوں خود ہی مل گیا.
कि तू इसनूं क्यों मना किया? कहन लगे जी इन्ना मेदा छोटा है। आण मैं तेनों भी सबक उन्ना दिता है जिन्ना बर्दाश्त कर जाए। तो वो गल है कि अजीब बर्दाश्त साडी हो गई कि असी कहते हैं जी सारे ही चंगे होंदे ने। मैनूं एक कहन लगे जी मिठे वो बंदे जी फलाने मौलवी साहब जी बड़े मिठे ने। मैं कि जहर की कदी तसीर वेखी हो? उलमा तो नहीं, चलो हकीम कोई बैठा है, हाँ हकीम साहब बैठे ने साडे। ज़्यादातर जिहड़े जहर ने दुनिया के अंदर उहदी मिठास उहदा जिहड़ी उहदा जायका हुंदा ना वो मिठा हुंदा है ते बाद में फिर की असर करता है। इस वास्ते मैं कहांगा बेमौसमे फलों तो भी बचना चाहिए तो बेमौसमे मौलवियों को भी बचना चाहिए। अगर बेमौसमा फल खाओगे तो मैदा खराब होगा, तो बेमौसमे मौलवी सुनोगे तो ईमान जाता रहेगा। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों जिहड़े नबी पाक दे इलम ते इतराज़ करते हैं, हजूर दा इलम नहीं मनते, अल्लाह ने उन्होंने पलीत आख्या, पाक नहीं आख्या। बड़ा मशहूर वाकया है कि हजूर ने जो मिंबरे रसूल ते खड़े होकर फरमाया मन सलूनी ला तसलूनी, जो पूछना है जे क़यामत तक मेरे को पूछ लो। आपने फरमाया मैं उस जनती नूं भी जानना जिसने आखिर में जन्नत जाना है। अर्ज की हजूर जनती नूं भी जानते? फरमाया उनके बाप नूं भी जानना, उनके टब्बर नूं भी जानना, और उस जहन्नमी नूं भी जानना जिसने सब तो आखिर में जहन्नम जाना है। हजूर उन्होंने भी जानते? फरमाया उनके बाप नूं भी जानना, टब्बर नूं भी जानना। जो आपने ऐलान फरमाया तो मुनाफिकीन की जमात खड़ी सी। उन्होंने कहा जी असी हजूर के नाल दावतां कीतियां ने, नमाज़ां पढ़ियां ने, सानू तो हजूर ने पछाणिया कोई नहीं। हजूर कहते हैं मैं जहन्नमी हाँ, जनतियां नूं भी पछाण गया। ये गल हज़रत बिलाल ने सुनी। हज़रत बिलाल ना बर्दाश्त कर सके तो सैयदना फरूक आज़म के बारगाह में हाज़र होए। आण मैं तेरा जोड़ तो अबू बकर सदीक के नाल है, तो अज मैं किवें याद आ गया? तो अर्ज की जनाब वो दिल दे जरा नरम ने, तुसी जुरत नाल गल कर लेनी है। तो मुनाफिकीन ने हजूर के इलम की इतराज़ किया, चलो सरकार नाल गल करी। हज़रत फरूक आज़म क्योंकि जुरत वाले सन, आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह मस्जिद बनाइए बड़े औखे, तो वह भी नमाज उत्थे पढ़न जेडे मेरे नबी के इलम की इतराज़ करते हैं, तो असी भी उत्थे पढ़ीए। ए जेडे लोग अज भी हमदर्दी करते हैं और उन्होंने लोगों को भी दावत दे लेंदे ने जेडे हजूर के इलम की इतराज़ी ने। फिर कहते हैं जी सारे मुसलमान ने कलमा गो ने, क्या साहबा नूं नहीं सी पता? तो हज़रत फरूक आज़म ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह या इन्हां रहना मस्जिद या असी रहना। सरकार ने फरमाया मैं रहमत लिल आलमीन बन के आया, इन्हां ज़हरी तौर पर कलमा पढ़े, अगर मैं किसी को निकालांगा तो लोग कहते कलमा गो मुसलमान को हजूर ने कढ़ दिता है, तो जिन्ना रब मेरा है ना फरूक उन्ना तेरा भी है। तो तुसी घर चले जाओ तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो जे वही नाजल हुई तो फिर मैं तुहानू बुला लवांगा। हज़रत फरूक आज़म ने एक ही दुआ मंगी, या अल्लाह मसीह तुहाडी ज़बान में तर्जमा कर रहे हैं कि या रसूल या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, या मसीते उन्हें रहना तो या मसीते मैं रहना, या असी रहना तो या उन्हें रहना। अल्लाह ताला ने तीसरे दिन कुरान पाक दी आया करीमा माँ कान अल्लाहु याज़रल मोमिनीना मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब नाज़ल फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह की शान नहीं है कि अल्लाह पाका नूं पलीता ना रखे और पलीता नूं पाका ना रखे। फिर जो एहकाम नाज़ल होए हजूर ने मौला अली नूं पहला बुलाया, फरमाया ऐना अली, अली किथे ने? या रसूल हाज़र। फरमाया फरूक नूं नाल मिलाओ, ए जिहड़े मैनूं छड्ड के अंदर नफल पढ़ रहे ना इन्हां नूं फड़ के बाहर कढ़ दिओ। फिर मुनाफिकीन की निशानी हुई थी, अल्लाह ने नबी पाक दे इलम ते इतराज़ करने वाले नूं पाक नहीं आख्या, पलीत आख्या। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसी फैसला करो। मस्जिद के अंदर उन्होंने बुलाओ, दावतां करो, नाग चिल्लियां ते चले जाओ, लभना कख नहीं जे। मैं हकीकत बयान कर रहा जे ओलिया अल्लाह कोल तुहानूं कख नहीं लभा तो उथों की लभना। तो मैं अर्ज करांगा कि ओलिया अल्लाह ये वो आस्ताने ने। अजकल वो जेलम दे उठे है ना नवा, वो कहता जी मैं ही सारा कुछ हाँ, होर कोई शै नहीं दुनिया के अंदर। तो मैं अर्ज करांगा कि जी उनके वालद साहब ते साहब निस्बत ने सियाल शरीफ के खादम ने। तो मैं इत्थे छोटा जा गल करता हूँ कि हज़रत सैयदना फरूक आज़म जदों हजूर की बारगाह में हाज़र होना सी तो किसी ने कहा जनाब घर की इतलाह लवो आपकी मशीरा भी मुसलमान हो गई। तो मैं मिर्जे को पैगाम देना इस वीडियो के जरिए कि अपने घर की खबर लै। वो तो कहते हैं मैं सगे सियाल शरीफ हाँ, सियाल शरीफ के खादम ने। तो मैं अर्ज करांगा पहला अपने बाबे की खबर लै, बाबे अपने बाबे को क्या है तू शह ही कोई नहीं पता लग जाए। तो इस वास्ते मैं हाँ जी जी कह दो। और मेरी आदत है कि जिस तरह कारी साहब की अगे भी मुलाकात हुई तो मैंने खुशी हुई कि उन्हें आज़ार फरमाया। मेरी आदत है कि मैं फितने की सरकोबी करदा,
میں چھڑدا رستے وچ نہیں ہے، میں توڑ ہو کے آیا۔ تسی حضرت کہہ رہے والا شریف چلے جاؤ، عرفان صاحب دے جتھے رہندے نے اتھے چلے جاؤ، قاری طیب صاحب دے گھر چلے جاؤ، کسی نو محلے وچوں غیر مقلد نو بھی پوچھو نا قاری طیب صاحب دا گھر کتھے، شفیع صاحب دا گھر کتھے، تے لوگ تانوں باہوں پھاڑ کے کہن دے اے قاری صاحب دا گھر، چاہے وہ تانوں نہ منن والے ہون۔ عزت اس چیز دا نام ہے، اور تو عزو من تشاء و تو ذلو من تشاء، جس نو رب ذلیل کر دے اس نو پھر کوئی عزت نہیں دے سکدا، اور جس نو اللہ عزت دے چھڑے اس نو کوئی ذلیل نہیں کر سکدا۔ جن دی گھر وچ عزت نہیں، جن دی محلے وچ عزت نہیں، جیڑا محلے والا جاندا نہیں ہے کہ کون ہے، میں انہوں اشارہ تو انہوں دے چھڑے، خود ہی سمجھ لو کہ ان دی اوقات کی ہوئے گی جس نو اپنے محلے دے وچ کوئی یہ نہیں کہندا کہ حضرت صاحب اے سامان تسی نہ پڑھو اسی پڑھ لینے۔ عقیدت مان تے بڑے نے نا، فالوور پوری دنیا میں جو کہندا میرے بڑے نے، لیکن ان دے محلے وچ کوئی نہیں۔ اور الحمدللہ ساڑھے قاری صاحب اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، جیلم دی بہت بڑی شخصیت مولانا مفتی حسن رضا صاحب، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس موقف دے ہوتے، تو میں انہوں نے کول حاضر ہویا تو انہوں نے فرمایا یہ کوئی شے نہیں، کیونکہ انہوں دا گھر تے ان دا گھر ایک دیوار ہے وچ، تو روز ہی ملاقات ہوندی ہوندی، میں کہ یہ ملنا ہوئے تو انہوں نے کہا یہ اتھے لگا پھردا ہونا باہر ہی، باہر لا پھر گھر تے رہندا نہیں تو انہوں پتہ۔ تو اس واسطے کوئی سخت گل کرے نا، ساڑھے سمر آباد صاحب نے سخت گل کیتی تو انہوں نے کہا جی ماما بھینا بیٹھیاں سن، تو میں کہا ادو ماما بھینا یاد نہیں آندیاں جدوں غوث پاک تے اعتراض ہوندا ہے، تو اس واسطے میں کہا ساڈیاں ماما بھینا حضرت غوث پاک تو قربان ہو جان، تے اپنے بزرگاں نے دین دا تحفظ اسی خود کرنا ہے سنیاں نے، تو اگر نہ کرو گے تو بزرگاں دا کچھ نہیں جانا، ساڑھے پلے ککھ نہیں رہنا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ سنیت جاگی سی آستانیاں تو، آستانے دے مسلک کمزور ہونے دی وجہ نال، عقائد کمزور ہونے دی وجہ نال اہل سنت دے علماء آج کل پریشان نے، کیونکہ بیس پچھو کوئی نہیں، تھاپڑا کوئی نہیں۔ تو اس واسطے دعا فرمایا کرو کہ اللہ تعالیٰ اونا آستانیاں نو آباد رکھے جیڑے اجے بھی مسلک دا کام کر رہے ہیں، اللہ سانو مسلک کے حق اہل سنت جماعت دے تا دیر رہن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے احباب تشریف رکھو جی، احباب تشریف۔ یہ قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق فقر اسلام حضرت مولانا علامہ عرفان القادری صاحب آپ دعا فرمائیں گے، تو جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں ان کے رفقا ہیں، بڑے احسن انداز میں لنگر شریف کا اہتمام ہے۔ تو چونکہ یہ سالانہ ختم پاک کی محفل ہے تو دوست صحباب نے بیٹھ کے لنگر شریف پینا ہے، بڑی مہربانی انشاءاللہ قبلہ رانا صاحب دعا فرمائیں گے، اور جتنے علماء اکرام ہیں جتنے مہمان ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے قبلہ مفتی صاحب کے صاحبزادگان کی طرف سے کہ وہ یہاں تشریف رکھیں گے، وہ بھی لنگر تناول کر کے پھر تشریف لے کر جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ ہم سب سادات کے دلی خادم ہیں اور آ کر سیدوں کے در سے لنگر کھا کے پلا ہے، اور آج اس قابل ہوا کہ اسٹیج پر
سرکار کی ثناخوانی کر رہا ہے۔ میں جس دن اشتہار پڑھا تھا اس دن میں دل میں نیت کی تھی حضرت سے دعا لے کے آؤں گا، تو میں عرض کرتا ہوں میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں، آپ دعا فرمائیں، ہم اس پہ آمین عرض کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھے ہے میرے ملک کی تہ ہدیتاً تحفتاً سرکار دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ ان دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام امت مسلمہ صحیح العقیدہ جتنے مسلمان نے انہوں دی بارگاہ پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے یار، نبی پاک دے تمام اصحاب، جتنے شہداء ہوئے نے شہداء کربلا، حضور دی اہل بیت پاک دی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ دے تمام بزرگان دین، اعلیٰ حضرت شیر ربانی، حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب، حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب قبلہ چانجی سرکار، اور انہاں تمام سلاسل دے بزرگان دین دی توفیل نبی پاک دے وسیلے دے نال مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کردے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مفتی صاحب دے جتنے لاحقین دنیا تو جا چکے نے انہاں دی بارگاہ پیش کردے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انہاں دے پوتیاں نو اپنے دادا جان دی نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا محمد کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ یا اللہ سانو 5 وقت دا با جماعت سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ جڑے بیمار نے حضرت امام زین العابدین دے صدقے یا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرما۔ بار بار اور سائیں جوت علی صاحب دی بارگاہ بھی پیش کردے ہیں، انہوں دے قبر تے یا اللہ کروڑ رحمتہ نہ نزول فرما، انہوں دے فیض و برکات دے نال اہل علاقہ نو مستفیض ہون دی توفیق عطا فرما۔ محمد اکرام صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دی روح نو پیش کردے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور جتنے اس فیملی دے جتنے اس خاندان دے لاحقین دنیا تو گئے نے انہوں دی بارگاہ پیش کردے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ساڈا تمام دا خاتمہ بالایمان فرما، سانو بار بار مکہ شریف مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار نے یا اللہ انہوں نے رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیرون ملک نے یا اللہ انہوں نے اپنی حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا محمد کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ یا اللہ ساڈا سارے دا خاتمہ بالایمان فرما، سانو قیامت والے دن نبی پاک دی سنگت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد۔